الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین.
حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، مل کے پڑھنا ہے، حبیب خدا تاجداروں، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزار، مل کے بابا سے بلند آواز آئے، محمد اکیلے ہزاروں، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں، آنکھوں آنکھوں، محمد اکیلے ہزاروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، کوئی چاند چمکے ستاروں میں جیسے، نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے، نبی اس طرح چار، آسان لفظ نے مل کے حاضری لو آؤ، نبی اس طرح چار یار، صدیق و فاروق عثمان و علی، نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے، نبی اس طرح چار یاروں، کلہم صحابہ ویکھ کے منظر آکھ دے ہونگے کملی والیا، ایک پاسے صدیق و فاروق، ایک پاسے عثمان و علی، وچ نبیاں دا سلطان، نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے، نبی اس طرح چار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ دی قسم بڑی بلند بخت و زبان ہے، جڑی زبان امام الانبیاء دا ذکر کر دیے، نبی اس طرح چار، گونج پا دیو درو دیوار قیامت نو گواہی دین سونے ایسی جڑا تیرا ترانہ سن کے آتا سی، نبی اس طرح چار یاروں میں چمکے، حبیب خدا تاجداروں، حبیب خدا تاجداروں میں چمکے، محمد اکیلے ہزاروں، ہاں محمد اکیلے ہزار، 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام آئے نے، پر محمد اکیلے ہزاروں، محمد اکیلے ہزاروں،
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ درود پاک سارے آنو آدھا بڑا وڈا بخیل ہو بندہ ہے جڑا مصطفیٰ تے درود پاک نہ پڑھے حضور دا نام آوے تے صلی اللہ علیہ وسلم نہ آکے صلی اللہ کیوں دے رہو صلی اللہ انج درود پاک پڑھو قبر دی مٹی دا ذرہ ذرہ قبر چ گواہی دے مدینے والیا اے او زبان ہے جڑی تیرے تے صلی اللہ دے ترانے پڑھ دی صلی اللہ وسلم صلی اللہ حبیب خدا تاجداروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں محمد اکیلے ہزاروں ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل زلفیں ہے وہ شمس چہرہ تو واللیل زلفیں وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے وہ قرآن کے کتنے سپارے نے قرآن دے 30 سپارے نے تے وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے آنکھوں نا وہ قرآن کے 30 پاروں کوئی پارا کھول لو سورت کھول لو رکوع کھول لو آیت پڑھ لو وچ ذکر مدینے دے تاجدار دائے وہ قرآن کے 30 پاروں میں چمکے وہ قرآن کے 30 علی میں حزین دیکھ روزے قیامت مکتا ہے علی میں حزین وہ روزے قیامت ہم غم کے ماروں میں چمکے وہ ہم غم کے ماروں میں چمکے حبیب خدا تاج سارے پڑھ لو حبیب خدا تاج داروں میں چمکے محمد اکیلے ہزاروں نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین عزیز دوستو بزرگوں قابل احترام بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود لامحدود امام الانبیاء شب اسرا ذوالحا والی وطہا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گہربار دے اندر درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات دی پاک بارگاہ چ دعا گو ہاں اللہ کریم ان الفاظاں دے تحت مینوں حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے سن سنا کے اللہ وحدہ لا شریک عمل دی توفیق عطا فرمائے عزیزان گرامی جس طرح ربیع الاول شریف دا ماہ مقدس آج تقریباً تیسرا جمعہ ہے ربیع الاول شریف دے اس ماہ مقدسہ دا تو اسے حوالے دے نال چند الفاظ تلاوت کیتے نے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم چونکہ اسی حضور دے آن دا ذکر بھی کرنے ہاں سونے دے جان دا ذکر بھی کرنے ہاں آن دا ذکر ہوئے تے جشن میلاد مصطفیٰ دے بن ٹھن کے لا مکانہ تے جان دا ذکر ہوئے تے جشن میراج مصطفیٰ ہے میلاد ہوئے پھر بھی اللہ نے سنیاں دے حصے چ رکھے آئے میراج ہوئے پھر بھی اللہ نے سنیاں دے حصے چ
محفل میلاد مصطفیٰ ہوئے پھر بھی سنی منادا ہے، محفل میراج مصطفیٰ ہوئے پھر بھی بولو بولو پھر بھی سنی منادا ہے۔ بحمدللہ تعالیٰ اے سانو اللہ پاک نے اے ساڈے حصے وچ آیا، ساڈی قسمت وچ لکھ دیتا ہے۔ لوکی کہندے نے میلاد کتھے لکھیا ہے؟ میں کہا کسے پاسے ڈھونڈن دی لوڑ نہیں، سنیاں دے مقدراں وچ لکھیا ہے، اہل سنت دے نصیباں وچ لکھیا ہے، اگاں پیچھاں دیاں دلیلاں نہ ڈھونڈو۔ رب نے فرمایا لقد جاءکم رسول، اللہ فرماتا ہے بے شک آ گیا تواڈے والو شانہ والا رسول۔ اللہ فرماتا ہے بے شک آ گیا تواڈے وال او شانہ والا رسول۔ یا اللہ باقی رسول بھی شانہ والے نے، عزتاں والے نے، آنا والے نے، عظمتاں والے نے، جن نے تو نبی اور رسول بنا کے بھیجے سارے ہی شانہ والے، سارے عزتاں والے۔ ساڈا ایمان ہے جن نے نبی آئے سارے تیرے نبی اور شان والے، جن نے رسول تو بھیجے مالکا سارے ہی شان والے۔ رب کائنات نے فرمایا کدی یہ بھی سوچے آئی او سارے نو شانہ تے عزتاں تے آنا تے وقار تے عظمتاں ملیاں کدا صدقہ ہے تے او شانہ والے نے، ہے او عزتاں والے۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، جناب شیش حضرت موسیٰ کلیم اللہ، شیش علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر آئے، موسیٰ کلیم اللہ بن کے آئے، ابراہیم خلیل اللہ بن کے آئے، اسماعیل ذبیح اللہ بن کے آئے، اور جناب عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے، کلمت اللہ بن کے آئے۔ فرمایا سارے نو شانہ ملیاں ہی مصطفیٰ کریم دا صدقہ ہے۔ یہ جڑا تانوں میں رسول دیتا ہے نا، ایسے رسول دا صدقہ سارے نو عظمتاں عطا کیتیاں، سارے نو عزتاں ایسے نبی دا صدقہ عطا کیتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ تے اسی کیوں نہ مصطفیٰ دا جشن میلاد منائیے، کیوں نہ مصطفیٰ کریم امام الانبیاء تے نغمے گائیے، گن گا کے مصطفیٰ تے درود و سلام کیوں نہ پڑھیے، اپنے چہریاں نو سجا کے، اپنے لباس اچھے بنا کے، اور اپنی زبان نال مصطفیٰ جان رحمت نبی دے گن کیوں نہ گائیے، جس نبی دا صدقہ سارے رسولاں نو اللہ شانہ دیندا ہے، او نبی اللہ سانو عطا پیا فرما، او نبی رب سانو عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول، اے جڑا رسول نے نا، اے دو پیشاں اے تنوین نے، اور اے ظاہر کر دیاں نے جڑا آن والا ہے نا اللہ تو بعد شان ہے تے اسے محبوب خدا ہے۔ ساڈے بزرگان نے تاں ہی فرماتا نا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اگر ذات خدا تو بعد ذات ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں عرض کر رہے ہیں، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا آ گیا بے شک آ گیا تواڈے والو شانہ والا رسول، ہے تواڈے وچوں ہی ہے تواڈے وچوں، تو مراد اے نہیں کہ جویں دے تسی اوویں دا ہوئے۔ فرمایا ہوئے شانہ دا مالک ہوئے، عزتاں دا مالک ہوئے، عظمتاں دا مالک۔ یا اللہ پھر اے کیوں فرمایا تواڈے وچوں؟ فرمایا اس واسطے کہ جنہاں وچوں نبی بنا کے نہیں بھیجیا، فرشتیاں وچوں رسول بنا کے نہیں بھیجیا۔ اگر کسی اور مخلوق وچوں میں نبی بنا کے بھیجدا ہو سکدا ہے تانوں او دی سمجھ نہ آندی، او دی تانوں سمجھ نہ ہوندی۔ فرمایا تواڈے وچوں ہی انسانیت دے وچوں ہی میں رسول بھیجیا وے، پر ہے بڑیاں شاناں دا مالک، ہے بڑیاں عظمتاں دا مالک ہے بڑیاں عزتاں دا مالک۔ کوئی وخائے تے صحیح ہے کوئی میرے مصطفیٰ دے نال دا جدے سینے تے رب سارا قرآن نازل فرمائے، جنوں رب اپنا خاص محبوب بناوے، کدی مجال ہے کہ اس محبوب خدا امام الانبیاء جہا بنے؟ اے میرے مصطفیٰ واسطے خاص ہے، اے خاص امام الانبیاء علیہ السلام دے واسطے رب نے اے مقام رکھیا، شان امتیازی عطا فرمائی ہے تے تیرے میرے آقا امام الانبیاء نو رب نے عطا فرمائی۔ فرمایا اے او رسول جے من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے دیاں شانہ دا مالک ہے کہ انہوں اپنے تے درود پڑھن والیاں دا مشکل چ پینا گوارا ہی نہیں۔ میں سادہ جہا ترجمہ کیتا تاکہ سب نو سمجھ آ جائے، انہوں اپنے غلامہ دا مصیبت چ پینا گوارا، بولو گوارا۔ جے اگر نبی پاک امام الانبیاء نو اپنے غلام دا مشکل چ پینا گوارا نہیں، وہ نبی کیویں برداشت کرے گا مصطفیٰ دا امتی جہنم تو جائے؟ وہ کیویں برداشت کرن گے حبیب خدا کہ میرا امتی جہنم چ جلے؟
نانا فرمایا میرے محبوب نو تہاڈا مشقت وچ پینا، اے مصیبت وچ پینا اے بڑا گراں گزردا ہے، تے فرمایا اے او نبی جے حریص علیکم بالمؤمنین، اے مومنا واسطے سدا بھلائی چاہندا ہے، اے سدا امام الانبیاء اپنے غلاماں دا بھلا چاہندے نے، ہر ویلے اپنے غلاماں دی خیر چاہندے نے، ہر ویلے میرا نبی اپنے غلاماں دی خیر ہی چاہندا ہے، اس واسطے فرمایا یا ربی حبلی امتی، جیڑی کڑی ویکھو گے میرے نبی نے امت دی خیر منگی ہے، امت دی حفاظت دیاں دعاواں منگیاں نے، یا اللہ میری امت دا بھلا کر دے، میری امت دی خیر کر دے۔ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا اپنی امت دا اے امت واسطے حریص بن کے آیا ہے محبوب، اور مہربان مومنا اتے رحم کرنے والا وے۔ پتہ چل گیا میرا نبی ایڈا کرم دا مالک ہے، ایڈا کرم دا مالک ہے، اپنے تے اپنے رہے۔ رب کعبہ دی قسم جنہ امام الانبیاء نو ستایا ہے، میرا نبی تے اونا واسطے دعاواں کردا رہا، جنہ پتھر مارے اونا واسطے امام الانبیاء نے دعاواں کیتیاں، تائیں میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء، ویخنا طائف دی وادی چ امام الانبیاء جان دین پھیلاؤن واسطے، خدا دے دین اسلام دی دعوت واسطے انہاں نوجوان منڈیاں نو نکیلے پتھر دے کے پیچھے لا دیتا، پتھر مار دے پینے، لہو لہان امام الانبیاء میرے آقا امام الانبیاء دے نالین پاک خون مقدسہ نال تر ہو گئے، حتیٰ کہ میرے آقا دی بارگاہ جو فرشتے آکے آندے نے وَدُحَا دے چہرے والے ہاتھ چک کے بربادی آستے دعا کر دے۔ امام الانبیاء نے فرمایا نا نا میں زحمت نہیں، مینوں اللہ نے رحمت بنا کے بھیجے آئے، مینوں رب نے بولو بولو مینوں رب نے رحمت بنا کے بھیجے آوے۔ میری شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا مینوں رب نے رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ ہوا والا فرشتہ یا رسول اللہ حکم دیو چکاں کو کاف وچ سٹ دے ماں، فرمایا نا نا بیٹھ جا۔ دوجا فرشتہ آ گیا سونیا دوواں پہاڑاں دے وچ پیس دے ماں، فرمایا نا نا بیٹھ جا۔ تیجا فرشتہ آیا سونیا بادی چکاں پانی دے وچ بہا دے ماں، آنکھ سرکار نے فرمایا نا نا بیٹھ جا۔ کیوں میرے نبی مصطفیٰ امام الانبیاء نے تے فرمایا ہاتھ چکو، جڑے ہاتھ چکے نے سرکار نے فرمایا یا اللہ اے نہیں تے انہاں وچوں ہونگے، مولا ہدایت عطا فرما دے، اے مینوں نہیں ہو جان دے، اے تیرے رسول نو نہیں جان دے، اے صدائی نواقف نے اے مینوں نہیں جان دے، پر انہاں وچوں آن والیاں نو مولا ہدایت دے دے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں لقب پانے والے، جنوں سمجھوں دی مل کے امام الانبیاء دی رحمت دا تذکرہ کر لے۔ دریا دے کنڈے بیٹھ کے بندہ پیاسا مر جاوے بدبختی دی علامت ہے، ذکر رسول ہوے سمجھ بھی آوے تاں نہ بولے تے بدبختی دی علامت ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں اسا رحمت لقب پانے والے صرف دے دو لفظ بولنے، وہ نبیوں میں رحمت لقب ہاں وہ نبیوں میں رحمت لقب، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، مرادیں غریبوں کی
مراد غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے کا۔ میرا نبی غم کھان والا ہے، تیرا میرا ہر درود و سلام پڑھن والے دا نعرہ لا دیو، اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ بزرگانو معافی پڑھن ثواب ہے، نہ پڑھن کوئی گل نہیں، پر جوان جڑا ہے منہ اگر چکے تے نہ بولے دکھ ہوئے گا۔ مصیبت میں غیروں کے کام، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، مصیبت میں غیر یارو جڑا نبی پتھر مارن والیاں دا خیال رکھے، تکلیفاں دین والیاں دا جڑا نبی خیال رکھے، کیا وہ درود و سلام پڑھن والیاں دا خیال نہیں رکھے؟ جن نے مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء تے درود و سلام پڑھیا ہویا، کیا مدینے دا تاجدار او دے تے مہربانی نہ کرے گا؟ جڑا پتھر مارے مصطفیٰ چک کے دعا کرن او دے آستے، تے جڑا سیدہ آمنہ دے لال دی غلامی دا پٹا گل وچ پا کے محبوب دی ذات تے صلی اللہ دے ترانے پڑھدا، جڑا درود و سلام پڑھدا ہو میرا نبی کڈا کرم کرن والا ہے، کڈا مہربان ہے۔ آؤ میرے مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دے غلامو، ساریاں تے مہربان میرا نبی، بولو ساریاں تے مہربان۔ ساڈے نبی ساریاں تے مہربان نے، ساریاں تے مہربان نے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ میری بات نہیں، کسی چودھری صاحب دی بات نہیں، کسی اپنا شیخ الحدیث دی بات نہیں، کسی شیخ القرآن دی بات نہیں، یہ ہے اللہ دا قرآن۔ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ جڑا محبوب ہے نا یہ بڑا ہی مہربان ہے، یہ بڑا مہربان ہے۔ تے دسو جڑا غیراں تے مہربانی کرے اپنے تے کنا وڈا انعام فرمائے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام آپ نو دودھ پلان والیاں جتنیاں بھی خوش نصیب مائیاں، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سمیت سارے دیاں ساریاں مومنہ سن، کوئی ایک بھی مشرکہ نہیں۔ سرکار دی حدیث ہے، فرمایا جنہ دا دودھ میں محمد مصطفیٰ نے پیتا ہے نا، سب نو اللہ نے ایمان دی دولت نال نوازے، ساریاں ایمان والیاں۔ آؤ بات کرنی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ دے گھر جدو سونا تشریف لے آیا نا، تے مکے دا رواج سی، ریت سی یہ کہ ہر 6 مہینی دائیاں دا چونڈ مکے شہر جانا، پنڈاں چو اٹھنا، تے اونا جا کے کی کرنا مکے شہر دے وچ، چونکہ 61 سالی دا دورہ دور مکے شہر وچ جانا، تے جا کے امیراں دے، رائیساں دے، سرداراں دے، قریشیاں دے، چودھریاں دے بال لینے، انہاں نو لے آنا، دودھ پلانا، پرورش کر کے جدوں واپس کرنے تے او دے تے انعام ملنا، تے او دے تے انہاں دا گزر بسر ہونا۔ اے سلسلہ سی تے سرکار دی آمد تو پہلا بھی یہ سلسلہ سی، تے جس سال امام الانبیاء آئے نا او سال بھی اے دائیاں جڑیاں نا ایک چونڈ بن کے گیا، تے 8 دائیاں سن جڑیاں کٹھیاں چلیاں۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ بھی نال نے، لیکن آپ دی سواری بھی کمزور ہے، آپ بھی بظاہر کمزور نے۔ 2-4 مرتبہ انہاں نال رلایا ملایا، آخر انہاں فیصلہ کیتا جے حلیمہ نو بار بار نال ملایا تے اسی تے رہ جاں گیاں، مکیوں اوراں
تے شام پہلا ہی پی جائے گی، انج کرنیاں وا چلو چلنیاں حلیمہ آپے آ جائے گی، کیڑی کلی ہے شوہر دا نال ہی ہے، حلیمہ آپے آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سیرت نگاراں لکھیا ہے کہ فاصلہ اینا ہو گیا کہ او چودھریاں دے وڈیریاں دے سرداراں دے بچے جگیرداراں دے بچے لے کے مکیوں باہر پیاں ہون تے سیدہ حلیمہ مکے دے وچ بھی داخل ہو گئی۔ جدو ویکھیا نا ساریاں نے منڈے چکے نے، بڑے بڑے کلگیاں لے سرداراں تے چودھریاں دے، تے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سوچیا نہیں اڑیے اے تے بڑے بڑے سرداراں دے بال تے اے لے آئیاں نے، تینوں کی لبنا ہے، تینوں کی ملنا ہے؟ اے تے سارا مکہ تلاش کر کے جڑے وڈے وڈے چودھری سردار جگیردار بڑے بڑے وڈیرے جڑے لوگ نے انہاں دے بال تے لے کے آ گئیاں نہیں، حلیمہ تیرے حصے کی آئے گا؟ پیچھے رہ گئی ہیں، آپے بھی کمزور، سواری بھی کمزور۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ جے سوچ دیاں پیاں نے، ہاتھ فے غیبی چوں آواز آن دیئے واہ وانی حلیمہ تیرے تے واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، واہ وانی حلیمہ تیرے تے واہ وانی تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، ایک یکتا تیری گود اندر اج گوہر پایا جانا ہے، ایک یکتا تیری گود اندر اج گوہر پایا جانا ہے۔ نی حلیمہ فکر نہ کرو تیرے حق پہچانے گا، نالے چارے گا تیریاں بکریاں، او تیرے حق پہچانے گا، نالے چارے گا تیریاں بکریاں، ایک دن اس نو عرشاں دا مہمان بنایا جان۔ آکھے حلیمہ پریشان نہ ہو، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماؤ دیاں نے میں اپنی سواری نو مکے دے چوک وچ بٹھایا، اپنے سرتاجے من نو آکھیا بیٹھ جاؤ میں تلاش کرنیاں خورے کو بچہ مل جاوے۔ جس ویلے مکہ معظمہ دا شہر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ٹردیاں کعبۃ اللہ دے سین وچ پہنچ گئیاں نے، جدو کعبہ شریف دے وچ پہنچیاں ویکھیا میرے مصطفیٰ امام الانبیاء دے دادا جان حضرت سردار عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ دا طواف پہ کر دینے، جا کے سلام نیاز پیش کیتا، آپ نے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار دیتا، فرمایا بیٹی کتھوں آئی ہیں؟ آکھیا بابا بڑی دوروں سفر کر کے آئیاں، نال دیاں اون والیاں بچے لے کے واپس مڑ گئیاں نے، خورے کوئی بچہ ملے یا نہ ملے، خورے کوئی میرے مقدر وچ ہے کہ نہیں؟ فرمایا نا آ بیٹی میں تینوں بچہ وخالنا وا۔ آکھیا بابا ہے کوئی بچہ؟ آکھیا ہاں چل میرے نال۔ قدرت مسکرا کے کہہ رہی ہونی ہے حلیمہ جدوں ویکھے گی میرے محمد دے قدماں تو قربان ہو جاویں۔ امام الانبیاء دے دادا اگے اگے، سیدہ حلیمہ سعدیہ پیچھے پیچھے، جدوں محلہ آ گیا اس محلے دے وچ او بازار آیا جس بازار دے اندر امام الانبیاء دا کشانہ نبوت ہے۔ اما حلیمہ فرماؤ دیاں نے جس ویلے اس بازار دے وچ میں گئی کی ویکھنیاں، اس بازار وچ انوار دیاں بہاراں نے، اس بازار وچوں بھینی بھینی پیاری پیاری خوشبو پئی آوندی
ہے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں نے جامع امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء علیہ السلام آپ دے گھر پہنچی ویکھیا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ تشریف فرمانے جا سلام کیتا سیدہ آمنہ نو اپنا حال سنایا اپنا دکھڑا سنایا آکھیا میرا نا حلیمہ میں بڑی بنو سعد وچوں آئیاں میرا قبیلہ بنی سعد ہے آؤ ایک منٹ واسطے روک کے عرض کرنا ہے تھے مولوی آہدے نے باقی دائیاں امام الانبیاء نو یتیم جان کے چھڑ گئیاں میں کیا اونا دائیاں دی کی مجال وہ جس نبی دی ولادت دے ویلے حوا علیہ السلام ہون آسیہ علیہ السلام ہون حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہون جناب اے بیبیاں جدی ولادت دے ویلے ہون وہ بدوان دیاں مائیاں دی کی مجال ہے میرے نبی نو یتیم سمجھ کے چھڑ جان کی آنکھو گے کتاباں جتے لکھے آئے میں کیا میرے مذہب دی بنیاد میرے مسلک دی بنیاد عدب دے اتے آ میرے مسلک دی بنیاد عدب دے اتے آ مذہب دی بنیاد عدب دے اتے آ اس واسطے جڑا عدب تو خالی ترجمہ میں نہیں مندہ اے کی آکھو گے میں کیا جے موسیٰ علیہ السلام دی ماں جڑے موسیٰ علیہ السلام آئے نے اللہ نے فرمایا مینوں بھی موسیٰ دا رب نہ آکھی جے دودھ تیرا نہ پلاواں جے موسیٰ نبی باقی دائیاں یا موسیٰ علیہ السلام نے کسے دائی نو پسند نہیں کیتا جدوں آپ دی والدہ آئیاں نے اسے ویلے دودھ نوش فرما لیا میں کہا موسیٰ علیہ السلام دا ایک مقام ہے ایک کمال ہے اپنی ماں نو پہچان لیندے نے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں نو پہچان لیندے نے مننا پوے گا میرے نبی نے انہاں دائیاں نو پسند ہی نہیں فرمایا میرا نبی جاندہ ہے حلیمہ آ رہی ہے میری ماں حلیمہ پہ آؤں دیئے آخر جڑے ویلے سیدہ آمنہ دی بارگاہ سیدہ اپنا لحال تے وخاؤ آؤ کتاباں وچ ذکر موجود ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ پاک جڑے ویلے حضرت حلیمہ سعدیہ نو لے کے اندر ٹر گئیاں ویکھیا خدا دی خدائی دا بادشاہ آرام پیا کر دائے میرے نبی تے اونی کمبل ہے میرا نبی آرام پیا کر دائے حلیمہ سعدیہ انج کر کے کمبل اٹھان لگیاں آواز آؤں دیئے پیشاں ہٹ جا اے خدا دی خدائی دا بادشاہ آرام پیا کر دائی حلیمہ خدا دی خدائی دا بادشاہی اے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے اے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جالڑیاں گستاخ اکھیں کتھے اے کتھے جالڑیاں اے گستاخ اکھیں کتھے جا حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے اے سیدہ یا سیدہ اپنے لال نو تے وخاؤ جس ویلے اونی کمبل ہٹایا سیدہ حلیمہ سعدیہ نے ویکھیا اونی کمبل چہرہ ودوہا تو پیشاں ہٹیا ایک نور دی لاٹ جن نے آسمان نل جا گل کی تھی اما حلیمہ فرما دیا نے میرے دل وچ خیال آیا حلیمہ مر جاویں پر اس سونے نو چھڑ کے نہ جاویں حلیمہ مر جاویں پر اس سونے نو چھڑ کے نہ جاویں سیدہ حلیمہ فرماؤ دیا نے جدو میں عرض کیتا لیا نا سیدہ یا سیدہ میری گود وچ اپنے لال نو دے دے جس ویلے سید الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی مصطفیٰ جان رحمت انج کر کے سیدہ حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود وچ لے آوے اللہ اللہ قربان جاؤں اپنی گود وچ اٹھایا وے میرے مصطفیٰ نے مازاغ دی اکھ کھول
بولی حضرت حلیمہ سعدیہ ول تکے آوے نما نما مصطفیٰ جان رحمت نبی مسکرا پہ مسکرا کے جدوں حلیمہ سعدیہ ول ویکھیا حضرت حلیمہ سعدیہ بولیاں اور زبان پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ آپ کی فرما دینے آپ فرما دینے جدو ویکھے آوے تے ویکھ کے چہرہ کی آکھے اما حلیمہ سعدیہ نے آپ آندیاں نے ویکھو کڈا سونا ماہی ویکھو کڈا سونا پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتا آپ نے چہرہ بدوحانو ویکے سیدہ حلیمہ سعدیہ بولیاں ویکھو کڈا سونا ماہی ویکھو کڈا سونا ماہی اے نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا راہی نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا جہاں ویکھیا امام الانبیاء علیہ السلام نے سیدہ حلیمہ سعدیہ فرماؤدیاں نے میں انج کر کے سونے نو سینے لایا فرماؤدیاں نے مینوں 61 سالی دی وجہ دے نال اینا کسی کہ میرے سینے دے اندر ایک بچے دی خوراک بھی نہیں سی پورے طریقے نال ایک بچے دی خوراک بھی نہیں سی آپ فرما دیا نے جدو سونے نو میں اپنے سینے نال لایا انج کہہ لو دجے لفظاں چ میرے نبی نے اپنی ماں نو سینے نال لایا اپنی ماں حلیمہ سعدیہ نو سینے نال لایا اما حلیمہ سعدیہ فرماؤدیاں نے رضی اللہ عنہ رب کعبہ دی قسم جا مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نال نسبت ہوئی ہن ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پانچ نہیں 10 بچے بھی ہون میں ایک ویلے دودھ پلا سکنی اینیاں برکتاں دے باہر آ گئیاں اما حلیمہ سعدیہ فرماؤدیاں نے میں جدو ویکھیا نا تے ویکھی جا رہی ہیں حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرما دیاں نہیں اڑیے حلیمہ ہن نظر ہٹا بھی لا تو نہیں ویکھے اے دے نال دا آکھیا سیدہ اے دی زلف دی قسم ہے میں دے ورگا کائنات تے کو نہیں ہو ویکھیا میں نہیں ویکھے اے دے نال دا تے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ مسکرا پئیاں آپ فرماؤن لگیاں نہیں حلیمہ تو چھوٹے جے پنڈ وچ رہنی ہے تو کتھوں ویکھنا سی میں تے ایڈے مکے شہر وچ دے نال دا نہیں ویکھیا ایڈا وڈا مکہ شہر ہے میں نہیں ویکھیا دے نال دا تو تے ایڈے کو پنڈ وچ رہنی ہے بنو سعد وچ تو کتھوں ویکھ لینا سی سردار عبدالمطلب بولے فرمایا بیٹی کیوں مسکرا رہی ہیں ابا ویخ حلیمہ پولی جی گل کر چھڑی آخ دیئے میں یہ دے جا کوئی نہیں ویکھیا آئی پنڈ وچوں ہے میں آخنی ہے دے مکے شہر وچ میں دے نال دا نہیں ویکھیا تو پنڈ جی کتھے ویکھ لینا سی حضرت سردار عبدالمطلب بولے ہونگے چپ کر جا بیٹی آمنہ تو تے مکہ شہر ہی ویکھے آوے نا میں کتھے کتھے کافلے لے کے گیا بڑیاں بڑیاں منڈیاں ویکھیاں نے بڑے بڑے بادشاہاں نال ملاقاتاں کیتیاں نے میں دے نال دا کتے نہیں ویکھیا تو مکے شہر وچ کتھوں ویکھ لینا سی جبریل بولے ہونگے مصطفیٰ کریم دے دادا جان چپ کر جاؤ کل تساں تے دنیا ویکھیے نا قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مشرق مغرب شمال جنوب ویکھے آوے تحت الثرى میں اپنی منزل تک ساری کائنات نو ٹٹولے آوے نبی میں ویکھے نے کائنات مشرق و مغرب میں ویکھیے میں دے جیا نبیاں وچ بھی نہیں ویکھیا نبیاں وچ بھی دے نال دا نہیں ویکھیا تے تسی کیویں ویکھ سکنا سی رب بولیا ہوئے گا چپ کر جبریل ویکھیں تے تاں جے یار جیا کوئی بنایا ہو ویکھے تے تد جے محبوب جیا کسے نو بنایا ہوئے تے محبوب جیا کسے نو بنایا ہوئے رب کی کمیں بنایا یار نو رب آکھے آ سونے محبوبا دس کے ہو جیا تینو بناونا آئے
میرے حبیب دا جی چاوے اساں جی یار سجاونائے نبی آکھے آئنج دا بنا مولا اے میری جان جہان دی جان ہووے پاویں تو بولے پاویں میں بولاں ساڈے دوواں دی ایک زبان ہووے پاویں تو بولے پاویں میں بولاں ساڈے دوواں دی ایک زبان ہووے فرمایا اے دے نال دا جبریل ویکھیں تے تاں جے یار دے نال دا کوئی اور بنایا ہوئے ایویں تے سرکار نے صحابہ نہیں فرمایا ایوکم مثلی صوم وصال حضور نے رکھے نا روزے ایسے روزے رکھے کہ سرکار نے سحری ٹائم بھی کچھ نہ کھانا افطاری ٹائم بھی بولو بولو افطاری ٹائم بھی تسی کھا لے ہو جے بولو تے صحیح افطاری ٹائم بھی کچھ نہ کھانا سحری بھی بغیر کھائے پیئے افطاری بھی بغیر کھائے پیئے صحابہ نو ادائے مصطفیٰ بڑی پسند آئی حدیث پاک ہے صحابہ سرکار دے پیچھے پیچھے عمل کیتا کی عمل کیتا کہ سحری ٹائم بھی کچھ نہ کھایا روزہ رکھ لیا افطاری ٹائم بھی کچھ نہ کھایا اگلا دن آئے جدو تریجا دن آیا نا جناب فاروق اعظم ورگے ایڈے قدامت جسامت والے اور اتنے قوی طاقتہ رکھن والے صحابہ انجنا نال ہاتھ ٹیک ٹیک کے دیوار دے نال دیوار نو سہارا بنا کے چل دے آ رہے ہیں سرکار نے ویکھیا تے مسکرا کے فرمایا صحابہ کی ہویا جے کی بنے ہیں عرض کیتی سونیا تو اڈے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں جویں تسی کر رہے ہو اسی بھی اونجی کر رہے ہیں مطلب ہے جویں دے روزے تسی